الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر ہے 696 تنعقد الیمین فیما اذا کان متعلقها واجبا او مستحبا او ترک حرام او مکروہ۔ کہتے ہیں کہ جو شرعی طور پہ قسم منعقد ہوتی ہے وہ تب ہو سکتی ہے کہ جب متعلق یمین، یعنی جس چیز کی انسان قسم کھا رہا ہے، جس کام کرنے کی وہ قسم کھا رہا ہے، یا تو وہ کام ایسا ہونا چاہیے کہ جو شریعت میں واجب ہو تب قسم منعقد ہوگی، یا وہ واجب نہ ہو تو کم از کم مستحب ہو، یا اگر مستحب نہیں ہے تو حرام کا ترک کرنا ہو، یا جو ہے وہ مکروہ کا ترک کرنا ہو۔ تو یہ جو چار چیزیں ہیں، واجب، مستحب یا حرام کا ترک کرنا یا مکروہ کا ترک کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ثواب والی ہیں، جس کے اوپر انسان کو ثواب ملتا ہے، اور جس کے اوپر انسان کو ثواب ملتا ہے اسے کہتے ہیں راجع شرعی، شرعی طور پہ یہ چیز کیا رکھتی ہے، رجحان رکھتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ شارٹ کٹ میں سے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ قسم اس چیز کے اوپر ہو جو شرعی طور پہ رجحان رکھتی ہو، تو تب وہ قسم کیا ہوتی ہے، منعقد ہوتی ہے۔ ولا تنعقد، اور قسم منعقد نہیں ہوگی، فیما اذا کان متعلقها ترک واجب، کہ جب قسم ایسی چیز کی کھائی ہے کہ جس میں واجب کو ترک کرنا ہے، یا جو ہے وہ مستحب کام کو ترک کرنے کی قسم کھائی ہے، یا فعل حرام کو انجام دینے کی قسم کھائی، یا مکروہ کو انجام دینے کی قسم کھائی ہے۔ تو اس کا شارٹ کٹ کیا ہوگا، مرجوح، شرعی طور پہ جو چیز مرجوح ہے اس کی انسان قسم کھاتا ہے تو وہ منعقد نہیں ہوتی۔ اچھا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَعَلِّقُهَا مُبَاحًا مُتَسَاوِيَ الطَّرَفَيْنِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ، اگر ایک ایسی چیز ہو کہ جو مباح ہو، مباح کا کیا مطلب، یعنی اس کی دونوں طرفین سے کیا مراد ہے، اس کا فعل اور ترک، اس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں جو ہیں وہ فی نظر شرع، شریعت کی نگاہ میں دونوں کیا برابر ہوں، نہ کوئی اس کا ترک کرنے سے مکروہ کا ترک کرنا ہو، کوئی حرام بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، انجام دینے کے اعتبار سے مستحب نہ ہو۔ اس کو اصول فقہ میں کیا کہتے ہیں، اباحہ بالمعنی الاخص، کہ جو ان چار احکام کے کیا ہوتا ہے، مقابلے میں آتا ہے، کہ جو ایک خاص قسم کا کیا مباح ہے۔ تو اب آیا اس کی قسم منعقد ہوگی یا قسم منعقد نہیں ہوگی؟ تو اس میں کچھ صورتوں میں قسم منعقد ہو سکتی ہے، صورتیں کہہ رہی ہیں ایک ہی صورت میں قسم منعقد ہو سکتی ہے کہ جب شرعی طور پہ تو یہ متساوی طرفین ہے، شرعی طور پہ تو اس کا فعل میں نہ کوئی ثواب ہے نہ ترک میں کوئی ثواب ہے، لیکن عقلائی طور پہ دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی غرض کے اعتبار سے اگر اس کا کوئی فائدہ موجود ہے خود اس بندے کے لیے جو قسم اٹھا رہا ہے، پھر تو یہ قسم کیا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک ایسی فضول سا کام ہے، کوئی بھی اس کا خاص مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر یہ قسم کیا منعقد نہیں ہوگی۔ یعنی یہاں سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ قسم ایسی چیز کی ہو کہ جو رجحان رکھتی ہو، چاہے شرعی طور پہ رجحان رکھتی ہو یا عرفی طور پہ، عقلائی طور پہ وہ چیز کیا رکھتی ہے، رجحان رکھتی ہو۔ لہذا اگر ایک ایسی چیز ہے کہ جو شرعی طور پہ بھی رجحان نہیں رکھتی اور عقلی طور پہ دیکھیں، عقلائی طور پہ دیکھیں معاشرے میں، تو اس کا بھی اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ایسا کام ہے اس کا کوئی غرض اور کوئی مقصد بنتا ہی نہیں ہے، تو اس کی پھر کیا قسم منعقد نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز شرعی طور پہ کیا مباح ہے، فَإِن تَرَجَّحَ فِعْلُهُ عَلَى تَرْكِ أَوِ الْعَكْسِ بِحَسْبِ الْمَنَافِعِ وَالْأَغْرَاضِ الْعُقَلَائِيَّةِ الدُّنْيَوِيَّةِ، اب یہ دیکھا جائے گا کہ فَإِن تَرَجَّحَ فِعْلُهُ عَلَى تَرْكِهِ، کہ اگر اس کام کا انجام دینا ترجیح رکھتا ہو اس کے ترک کرنے کے اوپر، یا الٹ ہو، اس کا ترک کرنا انجام دینے کے اوپر ترجیح رکھتے ہو، لیکن کس اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے نہیں، شریعت کے اعتبار سے تو برابر ہیں دونوں طرفیں، بلکہ بحسب المنافع، بلکہ فوائد کے اعتبار سے، والاغراض العقلائیہ، اور جو عقلائی مقاصد ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے، کون سے، شریعت کے نہیں، دنیاویہ، دنیاوی جو مقاصد ہیں، دنیاوی جو اغراض و مقاصد ہیں، اس اعتبار سے یہ چیز کیا ہے، بہتر ہے۔ تو فلا اشکال فی انعقادها، تو یہاں پہ
یمین کے منعقد ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہوگا. کس صورت میں؟ فی ما اذا تعلقت بطرفہ الراجع، کہ جب وہ یمین متعلق ہو بطرف راجع، اس جو متعلق یمین ہے اس کی طرف راجع کے اوپر کیا منعقد ہو، یعنی وہ جو فعل ہے یا وہ جو ایک چیز ہے مباح ہے، بطرف راجع یعنی مباح کی جو طرف راجع ہے. اگر یہ ضمیر پلٹائیں لفظ کے اعتبار سے تو بطرف مباح الراجع، یعنی وہ اس فعل کی طرف، اس مباح کی وہ طرف جو کہ راجع ہے. وعدم انعقادها، اور یہ قسم منعقد نہیں ہوگی کہ فیما اذا تعلقت، کہ جب یہ قسم متعلق ہو بطرف ہی المرجو، اس فعل کی وہ طرف کہ جو کیا ہو مرجو ہو. مرجو کس اعتبار سے؟ عقلائی اعتبار سے، یعنی عقلاء یہ سمجھتے ہوں کہ یہ کام کیا ہے، کوئی اس میں کوئی غرض نہیں ہے، یعنی غرض نہیں ہے اور اس کے اوپر بھی ہے کہ وہ اسے اچھا بھی نہیں سمجھتے، وہ اسے فضول سمجھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے بلکہ دنیاوی طور پہ کیا ہے، اس کا نقصان ہے، مرجو ہے. عقلاء کی نگاہ میں وہ اچھا کام تو کجا، وہ ایک قسم کا برا کام کا شمار ہوتا ہے. تو پھر تو کیا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ قسم منعقد نہیں ہوگی. وَأَمَّا إِذَا تَسَاوَى طَرَفَاهُ بِحَسْبِ الْأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ لِلْعُقَلَاءِ أَيْضًا، لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ وہ جو فعل مباح ہے اس کی دونوں طرفیں جو ہیں وہ مساوی ہو جائیں، بحسب الاغراض الدنیویۃ للعقلاء، عقلاء کی جو دنیاوی اغراض اور مقاصد ہیں اس اعتبار سے اس کی دونوں طرفیں برابر ہوں، کریں یا نہ کریں وہ کیا برابر ہیں. ایزن، ایزن کیا مطلب، یعنی شرعی اعتبار سے برابر ہیں اور دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، عقلائی لوگوں کو دیکھیں تو ان کے معیاروں کے مطابق بھی کیا ہے، اس کی دونوں طرفیں برابر ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کام کہہ رہے ہیں ہم اسے نہ برا کام کہتے ہیں نہ اسے اچھا کام کرتے ہیں، کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، تو تمہاری مرضی ہے. یعنی فَهَلْ تَنْعَقِدُ، تو کیا اس صورت میں قسم منعقد ہوگی، اذا تعلقت بِهِ، اگر قسم اس فعل کے متعلق ہوتی ہے، فعلاً فعل کے اعتبار سے یا ترک کے اعتبار سے کہ میں اس کام کو کروں گا یا چھوڑوں گا، ام لا، یا وہ قسم کیا منعقد نہیں ہوگی. اس میں دو قول ہیں اور صحیح کیا ہے، ہوا ثانی. ہوا ثانی کیا مطلب کہ قسم منعقد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی فَهَلْ تَنْعَقِدُ ام لا، یوں بنائیں گے نا، کیا قسم منعقد ہوگی یا منعقد نہیں ہوگی. اب قسم منعقد ہونے میں چاہے اس کے فعل کی قسم ہو یا ترک کی ہو، اس میں فرق نہیں پڑتا نا. تو اس کا فعل اور ترک دونوں عقلائی اعتبار سے ہیں برابر ہیں. ٹھیک ہے، فعل اور ترک جب دونوں برابر ہیں تو چاہے قسم فعل کی کھائے یا اس کو ترک کرنے کی کھائے. تو صحیح کیا ثانیہ ہے، یعنی یہ قسم منعقد نہیں ہوگی. الا، مگر کب منعقد ہوگی، کہ اذا کان متعلق ہوا، کہ جب اس قسم کا جو متعلق ہے، متعلق الیمین، مشتملاً علی مصلحۃ دنیویۃ شخصیۃ، وہ ایک ایسی مصلحت کے اوپر مشتمل ہو کہ جو دنیاوی ہو اور شخصیہ، اس کے لیے، فقط اس کے لیے، اپنے لیے ہو. عقلاء کو نہیں پتہ اس چیز کا کہ یہ جس کام کے کرنے کی قسم اٹھا رہا ہے، عقلاء تو کہہ رہے ہیں اس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ اس کو چھوڑنے کا کوئی فائدہ ہے، لیکن وہ اپنے لیے سمجھتا ہے کہ بھی مجھے اس کا جو ہے نا ایک فائدہ ملے گا. اس سے کیا کہتے ہیں کہ عقلاء کی نگاہ میں وہ فعل ایسا ہے، وہ کام ایسا ہے کہ جس کی دونوں طرفین برابر ہیں، لیکن اس کی شخصی اور پرسنل طور پہ اس کے لیے یہ کام کیا لگ رہا ہے، ٹھیک لگ رہا ہے، جس کا عقلاء کو ادراک نہیں ہے، عقلاء کو نہیں پتہ باقی لوگوں کو. تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ فإنها تنعقد حينئذ، تو یہ قسم کیا ہو جائے گی، منعقد ہو جائے گی. یعنی اس سارے مسئلے کا خلاصہ یہ نکالیں کہ قسم اسی چیز کی صحیح ہوتی ہے کہ جو کم از کم اس بندے کی شخصی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو. تو لہٰذا بے فائدہ اور بے مقصد کام کے قسم جو ہے وہ منعقد کبھی بھی نہیں ہو سکتی. کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے، چاہے اس کا اپنا کوئی پرسنل فائدہ ہو. کما لا تنعقد الیمین فیما اذا کان متعلقها مرجوحا شرعا، جیسا کہ یمین منعقد نہیں ہوتی اس صورت میں کہ جب اس کا متعلق کیا ہو، شرعی طور پہ مرجوح کام ہو، یعنی کوئی مکروہ کام انجام دینے کی بات کی ہو یا مستحب کو چھوڑنے کی. کذالک تنحل، اسی طریقے سے وہ قسم ختم ہو جاتی ہے. یہ تنحل انحلال ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ قسم ختم ہو گئی. ختم ہونا کیا مطلب کہ اب اس کو توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، ختم قسم. کب کہ فیما اذا تعلقت براجحن، کہ قسم اس کی متعلق ہوئی تھی راجح کے طور پہ، یعنی اس نے مستحب کو کیا ہے انجام دینے کی قسم کھائی تھی، وہ راجح کام ہے. لیکن ثم صار مرجوحا، پھر وہ فعل ایسا ہوا کہ وہ اس کے لیے کیا بن گیا، مرجوح بن گیا.
یعنی اس نے کہا ہے کہ میں یہ مستحب کام کروں گا، اور فرض کریں وہاں پہ کوئی ایسے حالات بن گئے کہ اس کے اوپر یہ واجب ہوگا کہ وہ جہاد کے اوپر چلا جائے، یا کوئی اور اس سے بڑا اہم کام کرے، وہ اس کے اوپر واجب ہو گیا، تو اب اس میں جو نوافل پڑھنے تھے یا مستحب روزہ رکھنا تھا وہ اس کے لیے کیا ہے مستحب نہیں رہا، بلکہ اس کے مقابلے میں اس کی اور کیا واجب آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے وہ قسم ختم ہو جائے گی۔ اب ہم کہیں گے کہ اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے کہ امام کا الگ سے حکم آ گیا، کوئی واجب آ گیا، اس کو یہ کیا کرے، پورا کرے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور یہ مثال دے رہے ہیں کہ کما لو حلف علی ترک التدخین الی آخر عمرہ، کہ اس نے جو ہے وہ قسم کھائی تھی کہ میں جو ہے وہ سگریٹ نوشی نہیں کروں گا الی آخر عمرہ، جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ تو یہ اچھی بات تھی، مفید تھی، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی یہ کام مفید ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی کیا ہے یہ مفید ہے کہ ترک التدخین، سگریٹ نوشی نہ کرنا، کیونکہ انسان کی اس میں کیا ہے جسمانی نقصان سے بچتا ہے، صحت ہوتی ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ فضرہ ترکہ، اس کو نقصان دے گی کیا چیز، ترک تدخین، سگریٹ کو چھوڑ دینا اس کو نقصان دے گیا، یعنی پہلے یہ ٹھیک ٹھاک عقل مند تھا، ابھی یہ الٹا کیا ہو گیا، دماغ ہی اس کا کیا ہے خراب ہو گیا، اب یہ غصے کی حالت میں رہتا ہے اور سب کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس نے تو ادھر سے قسم کھائی ہوئی ہے کہ سگریٹ نہیں پیوں گا، اور اس کا الٹا اس کو کیا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، دماغی نقصان ہو رہا ہے، یا جسمانی نقصان بھی ہو جاتا ہے بعض کا، جو عادی ہوتے ہیں۔ تو فإنہ تنحل یمینہ حینئذ، تو اس صورت میں اس کی جو قسم ہے وہ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہم کہیں گے کہ بھئی چھوڑو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے والی بات، تمہاری قسم کیا ہوگی، ختم ہو گئی۔ وَلَوْ عَادَ إِلَى الرُّجْحَانِ، ابھی جو ہے وہ قسم اس کی ختم ہوگی، لیکن ہفتہ 10 دن بعد دوبارہ کیا ہے اس کے لیے ترک تدخین پھر بہتر ہوگی، یعنی سگریٹ وغیرہ پیے، اس کا وہ دماغ وغیرہ اپنی جگہ پہ آ گیا، سیٹ ہو گیا، پھر جو ہے اس کے لیے نقصان کا سبب بننا شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کیا وہ جو قسم اس نے ترک تدخین کی کھائی تھی جو ختم ہو گئی تھی وہ دوبارہ واپس آ جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں۔ وَلَوْ عَادَ إِلَى الرُّجْحَانِ، یعنی وَلَوْ عَادَ تَرْكُ التَّدْخِينِ إِلَى الرُّجْحَانِ، اگر ترک تدخین دوبارہ پلٹ آتی ہے رجحان کی طرف، یعنی اب دوبارہ جو ہے وہ ترک تدخین اس کے لیے مضر نہیں ہے بلکہ فائدہ مند بن جاتی ہے، تو لم تعد الیمین بعد انحلالها، تو لم تعد الیمین بعد انحلالها، تو یہاں پہ اب جو ہے وہ یمین واپس نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، یمین جو ہے وہ واپس آ جائے ایسا نہیں ہوگا، جب وہ ختم ہوگی تو ختم، اب دوبارہ سے یمین خود بخود واپس نہیں آئے گی، اسے دوبارہ اگر یہ کام کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ کیا یہ الگ سے کیا یمین اور قسم کیا اٹھائے گا۔ اچھا، یہ اگلی شرط کیا ہے کہ یعتبر فی متعلق الیمین ان یکون مقدورا للحالف، یمین میں ایک اور شرط بھی ہے کہ قسم انسان ایسی چیز کی اٹھائے کہ جو قسم اٹھانے کے لیے مقدور بھی ہو، وہ اسے کر بھی سکتا ہو، ٹھیک ہے، اس نے ایسے کام کرنے کی قسم اٹھائی ہے کہ میں پورے علاقے والوں کو کھانا کھلاؤں گا، پیسہ اس کے پاس ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ والی جو قسم ہے وہ منعقد نہیں ہوگی، ایسی قسم کیا ہے جو اس کی قدرت میں ہو۔ فی ظرف ہی، لیکن کب، فی ظرف متعلق الیمین یا فی ظرف انشاء الیمین، دو ٹائم ہو سکتے ہیں، کہ ابھی اگر دیکھا جائے تو اس کے پاس جو ہے وہ فرض کریں کہ 40 بندوں کو کھانا کھلانے کے پیسے نہیں ہیں، اور اس نے قسم اٹھائی ہے کہ میں جو ہے وہ سال کے بعد جو ہے وہ 40 بندوں کو کیا ہے کھانا کھلاؤں گا، تو اب قسم جس دن اٹھا رہا ہے اس دن تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ تو ایک سال جو ہے وہ نوکری مزدوری کرے گا، پیسے اکٹھے کرے گا تو ہو جائیں گے سال بعد۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ یمین جب یہ اٹھا رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے تو اس وقت قادر نہیں ہے، لیکن جب متعلق یمین آئے گا، کیونکہ اس نے سال بعد کی کھائی ہے نا کہ 2025 میں اس نے کہا کہ میں کھانا کھلاؤں گا، تو جب 2025 آئے گا، فرض کریں محرم میں اس نے کہا کہ میں مجلس کیا کراؤں گا، سب کو کیا لنگر نوازوں گا، اگلے سال جو محرم کی ہوگی، یوں کر کے اس نے قسم اٹھائی ہے، تو ابھی تو پیسہ نہیں ہے لیکن اگلے سال محرم تک یہ پیسہ جمع کر لے گا، یعنی ابھی قادر نہیں ہے، لیکن جب وہ ٹائم آئے گا متعلق یمین کا اس ٹائم پہ وہ کیا ہو جائے گا، قادر ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ سے ثانی کیا فرماتے ہیں کہ یکون مقدورا للحالف فی ظرف ہی یعنی فی ظرف متعلق الیمین، کہ وہ جو یمین والا کام ہے، متعلق یمین ہے، اس کا جب ٹائم آئے گا، ظرف یعنی وقت، اس کا جب ٹائم آئے گا تو اس ٹائم پہ وہ کیا ہو جائے گا، قادر ہو جائے گا، تو یہ کیا کافی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَقْدُورًا لَهُ، اگرچہ وہ جو متعلق یمین ہے وہ مقدور لہو نہیں ہے، یعنی اس کی قدرت میں نہیں ہے، حین انشاء یا حین انشاء الیمین،
جب قسم اٹھا رہا ہے تو اس وقت وہ اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، لیکن جب متعلق یمین کا اپنا ظرف آئے گا، اپنا اس کا ٹائم آئے گا، تو اس وقت وہ قدرت رکھتا ہوگا، تو یہ کافی ہے۔ یعنی فلو حلف علی امر، اس نے ایک ایسے کام کی قسم اٹھائی کہ یعجز عن انجازی فعلاً، کہ ابھی فعلاً اسے وہ پورا کرنے سے عاجز ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میں جو 40 بندوں کو یہ کھانا کھلاؤں گا، ابھی وہ عاجز ہے۔ وَلَكِنَّهُ قادر علیہ، لیکن وہ اس کام کے اوپر قادر ہے، فی ظرف، اس ٹائم پہ کہ المقرر لہو، جو اس کے لیے اس نے مقرر کی ہے کہ اگلے محرم میں فرض کریں، تو صح حلفہ، تو اس کا قسم اٹھانا صحیح ہو جائے گا۔ وَلَوْ حَلَفَ عَلَىٰ أَمْرٍ مَقْدُورٍ لَهُ فِي ظَرْفِهِ، اب اس نے جو ہے وہ قسم اٹھائی ایک ایسے کام کی کہ جو فی ظرف ہی اپنے جو ٹائم پہ ہے وہ اس کے لیے مقدور ہوگی، قدرت میں ہوگی، لیکن ہوا کیا کہ جب وہ ٹائم آیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ اگلے سال کیا ہے میں کھانا کھلاؤں گا سب کو، اگلا سال آ گیا، وَلَكِنَّهُ أَخَّرَ الْوَفَاءَ بِهِ، لیکن اس نے جو ہے وہ تاخیر کی، وفا کی، کھانا نہیں کھلایا، اس نے کہا کل کھلاؤں گا، پرسوں کھلاؤں گا، اگلا سال تو آ گیا، تو اس طرح کیا ہے تاخیر کرتا رہا۔ اب ہوا کیا کہ الا ان تجدد له العجز عنہ، یہاں تک جو ہے وہ اب اس کے لیے کیا ہے دوبارہ سے عجز آ گیا، عاجز ہو گیا دوبارہ سے، عنہ کے سے عن الوفاء بھی، اس قسم کو پورا کرنے سے وہ کیا ہو گیا، عاجز ہو گیا۔ کیسے عاجز ہو گیا؟ پیسے اس کے جو ہے وہ لگتے گئے، اور 2-3 مہینے کے بعد جو ہے وہ پیسے ختم ہو گئے، اب وہ اس سال اس نے کھانا کھلانا تھا تو وہ کیا ہو گیا، عاجز ہو گیا۔ لیکن لا ان تعجیز، اس نے خود کو عاجز نہیں کیا، یعنی جان بوجھ کے جو پیسے پڑے ہوئے تھے انہیں خود خرچ نہیں کیے، حالات ایسے بنتے گئے کہ جو ہے وہ پیسے خرچ ہوتے گئے یا چوری ہو گئے فرض کریں، ٹھیک ہے، وہ عاجز ہو گیا۔ الا ان تجدد له العاجز عنہ، یہاں تک کہ اس کے اوپر کیا ہے دوبارہ عاجز ہو گیا، خود اس نے عاجز نہیں کیا خود کو، حالات ایسے بن گئے۔ الا ان تجدد له العاجز عنہ مستمرا الى انقضاء الوقت المحلوف علیہ، اور یہ اس کا جو عاجز ہونا ہے یہ جاری رہا، کہ وہ اس کام سے عاجز رہا کب تک، الى انقضاء الوقت المحلوف علیہ، کہ وہ وقت کہ جس وقت کے اوپر اس نے قسم کھائی تھی وہ وقت کیا گزر گیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا کہ بھئی 2025 کے جو سال ہوگا اس میں میں کھانا کھلاؤں گا، 2025 سارا گزر گیا اور اس کا عاجز ہونا کیا رہا، باقی رہا۔ او الی الابد، یا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا، عاجز ہو گیا، ٹھیک ہے، ان لم یکن له وقت، اگر اس محلوف علیہ کا کوئی وقت نہیں تھا، اس نے کہا کہ بس میں یعنی اگلے سال سے سب کو کیا کھانا کھلاؤں گا، اس نے معین نہیں کیا تھا کہ اگلے سال کے 1 سال کے اندر اندر کھلاؤں گا، اس نے کہا بس جب اگلا سال شروع ہوگا اس کے بعد کھانا کھلاؤں گا، تو اب صورتحال یہ پیش ہوئی کہ اب یہ کھلا ہی نہیں سکتا کھانا، حالات اس کے ایسے بن گئے، نوکری ختم ہو گئی، سارے سسٹم ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، ادارہ سارا کمپنی ڈوب گئی فرض کریں، یہ بھی معذور ہے، کچھ کام نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے کیا عاجز آ گیا۔ اچھا، اب صورتحال کیا بن رہی ہے کہ وہ جب ٹائم آیا تھا تو شروع میں قادر تھا، لیکن اس نے کیا ہے خود تاخیر کی، اور تاخیر کرنے کی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد کیا عاجز ہو گیا، اب وہ کام کر ہی نہیں سکتا، ٹائم ادھر سے ختم ہو جائے گا۔ تو اب کیا یہاں پہ قسم ختم ہو جائے گی یا قسم ٹوٹے گی؟ اگر ٹوٹے گی تو کفارہ آئے گا، ختم ہوگی تو کفارہ نہیں آئے گا۔ تو صحیح سے ثانی دامنظر علی اس کی 2 صورتیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا فِي تَأْخِيرِهِ، اگر تو تاخیر وفا میں، یہ جو اس نے قسم کو پورا کرنا تھا، یہ اس تاخیر وفا میں کیا ہے شرعی طور پہ معذور ہو، یعنی وہ جان بوجھ کے تاخیر نہیں کی، کوئی عذر تھا، اور وہ عذر کیا ہے، ایک معقول عذر ہے۔ مثال کے طور پہ مثال دے رہے ہیں، کمال لو اعتقدہ، جیسا کہ اسے یقین تھا، اعتقدہ یقین تھا کس بات کا، کہ تمکنہ منہ من الوفا، کہ یہ بندہ قادر ہو جائے گا وفا کرنے سے، لاحقاً بعد میں، اس نے کہا ابھی اس مہینے نہیں کرتا لیکن پیسے موجود ہیں، مجھے یقین ہے کہ اگلے مہینے میں کام کر لوں گا کھانے کی دعوت۔ او قامت عندہ حجت علی ذالک، یا اسے یقین نہیں ہے لیکن حجت اس کے اوپر کیا قائم ہوگی، حجت فرض کریں کہ ایک ثقہ بندہ ہے، 2 عادل بندوں نے آ کے گواہی دی کہ تمہارے یہ پیسے کیا ہے محفوظ رہیں گے 2 مہینے تک، تم ٹینشن فری ہو جاؤ، چونکہ وہ عادل تھے، اس نے ان کی بات پہ اعتماد کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ پیسہ ختم ہو گیا سارا۔ تو اب اسے کیا کہتے ہیں کہ تاخیر میں یہ بندہ کیا تھا، معذور تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ 2 مہینے کے بعد پھر پیسہ ہوگا میرے پاس۔ تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان حلت یمینہ، اس صورت میں جب یہ عاجز ہو گیا تو اب اس کی یمین منحل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی کیا مطلب، یعنی ولا اسم علیہ ولا کفارہ، تو قسم ہی ختم ہوگی، نہ کوئی گناہ گار ہوگا، نہ ہی کیا ہے کوئی قسم توڑنے کا کوئی کفارہ اس کے اوپر آئے گا۔ کیا تھا، معین کیا تھا، لیکن
وہ جو مہینہ معین کیا تھا نا، اس میں فرض کریں ایک مہینہ معین تھا تو پہلے ہفتے نہیں کھلائی، تاخیر کی نا، تاخیر کرنے کی وجہ سے یہ کیا عاجز ہو گیا۔ اب ہم کہیں گے تاخیر کی کیوں ہے؟ میں کہا تاخیر کیوں، مجھے یقین تھا بھی اگلے ہفتے کھلا لوں گا، یہ ایسی حالات تھوڑی تھے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو یقین تھا تو یہ تاخیر کرنے میں کیا معذور شمار ہوتا ہے، سستی کرنے والا شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا کیا مطلب، یعنی وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا فِي تَأْخِيرِهِ، اگر یہ اس کی تاخیر میں کیا معذور نہیں تھا، تو صاحب نے کہا کہ بھی تم خود سستی کر رہے ہو جان بوجھ کے، کوئی ایسے حالات بھی نہیں ہیں کہ تم تاخیر کرو، اور اس سے شک بھی پڑا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے ہفتے یا اگلے مہینے میں نہ کھلا سکوں، یقین بھی نہیں ہے صورتحال۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ لاحقہ الاسم، یہاں پہ ہن سے یمین ہو جائے گی، یعنی قسم ختم نہیں ہوگی، قسم ٹوٹ جائے گی اس کی، تو اس کی صورت میں کیا اس کو گناہگار بھی ہوگا، جان بوجھ کے تاخیر کی ہے، اور وہ تثبت علیہ الکفارہ، اور قسم ٹوٹنے کا اس کے اوپر کفارہ بھی ہے آ جائے گا۔ وَيُلْحَقُ بِالْعِجْزِ فِي مَا ذُكِرَ، یہ جو ہم نے ابھی صورت آپ کو ذکر کی ہے کہ اسے یقین تھا کہ بعد میں کر لے گا، یا حجت قائم ہوگی کہ بعد میں کر سکتا ہے، اسی عاجز ہونے کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے، یعنی عاجز ہو گیا نا، اب یہ قسم پورا نہیں کر سکتا، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ جو گزشتہ صورت میں ہم نے عاجز ہونا بیان کیا نا، کہ عاجز وہ بندہ ہو گیا اب یہ کھانا کھلا ہی نہیں سکتا، عاجز ہو گیا، پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اسی کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے الحرج والعسر، وہ حرج اور عسر کیا الرافعان للتکلیف، کہ جو تکلیف شریک اٹھا دیتے ہیں، یعنی کیا مطلب کہ عاجز نہیں ہوا بالکل کہ کھلا نہ سکے، پیسہ ہے لیکن صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ اب اگر یہ پیسہ اس دعوت پہ لگا دیتا ہے تو یہ بندہ جو ہے وہ عسر و حرج کا شکار ہو جائے گا، کہ شدید قسم کی تنگی آ جائے گی، کیونکہ یہ بیمار ہے، فرض کریں اس کی بیوی بیمار ہے، وہاں پہ پیسہ سے لگانا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ قسم کو پورا کرتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ عسر و حرج کا شکار ہوگا، اور عسر و حرج بھی کون سے، کہ لا یتحمل عادتاً، کہ جو عام طور پہ اتنے بڑے عسر و حرج کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور اس عسر و حرج سے کیا ہوتی ہے، شرعی تکلیفیں اٹھ جایا کرتی ہیں۔ تو اس صورت میں بھی ہم کہیں گے کہ اس کا حکم بھی کون سا ہے، یہ عاجز ہونے والا حکم ہے۔ تو اب یہاں پر وہی دو صورتیں کریں گے کہ اب اس نے اتنی تاخیر کیوں کی ہے کہ عسر و حرج آ رہا ہے، اگر اسے تاخیر کرنے میں معذور ہے پھر تو ٹھیک ہے، قسم اس کی ختم ہو جائے گی، کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اگر جان بوجھ کے اس کا سستی کا عنصر ہے اور اسے پتہ بھی تھا کہ بعد میں مشکل بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ کیا ہے جی، کفارہ بھی اس کے اوپر آئے گا اور گناہگار بھی ہوگا۔ اذن عقدت الیمین، اگر ایک یمین منعقد ہو جاتی ہے تو اس کے شرعی حکم یہی ہے کہ واجب علی الوفاء بہا، اس کو پورا کرنا اس کے اوپر واجب ہے، اور اس کے اوپر حرام ہوتا ہے کہ مخالفت ہوا، اس یمین کی کیا کرے، مخالفت کرے۔ وہ واجبۃ الکفارۃ بحنثہا، اور قسم توڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر کیا آتا ہے، کفارہ بھی آتا ہے۔ والحنث الموجب للکفارۃ، وہ قسم کا توڑنا کہ جو کفارہ کا باعث بنتا ہے، وہ کون سی مخالفت ہے، یہ المخالفت عمدن، کہ جو جان بوجھ کے قسم کیا توڑ دے، پتہ بھی ہو میں نے قسم مانی ہوئی ہے، قسم کھائی ہوئی ہے، اور پھر جان بوجھ کے چھوڑ دے۔ لیکن فلو کان نسیانا، ایک بندہ بھول گیا، اس نے اگلے ہفتے کھانا کھانا تھا، بھول گیا، ذہن سے نکل گیا، او اضطرارا او اکراہن، یا مجبور ہو گیا، یا کیا اکراہ کی صورت بن گئی، کسی نے گن پوائنٹ پہ اسے مجبور کر دیا، او ان جہل، یا جو ہے یہ مسئلے سے جہل رہ گیا، کون سا جہل، یعذر فیہ، کہ جس میں انسان کیا ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، یعنی جہل کیا کہتے ہیں، مقصر نہیں ہونا چاہیے، جو کوتاہی کرتا ہے احکام سیکھنے میں، جہل قاصر، تو فلا حنث ولا کفارہ تھا۔ تو اس صورت میں جو بندہ قسم کو پورا نہیں کر سکتا بھولنے کی وجہ سے، اقرار کی وجہ سے، یا مسئلہ کیا ہے اس کا اسے پتہ نہیں تھا، تو پھر تو کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا، اور قسم توڑنا بھی نہیں کہلاتا۔ ولا فرق فی الجہل، اور یہاں پہ جہل میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ان عذرن، کے جہل ان عذرن، یہ جو جہل ہے نا، عذر والا جو جہل ہے، کہ جس جہل کے اندر کیا انسان معذور شمار ہوتا ہے، کہ بین یکون فی الموضوع او فی الحکم، چاہے یہ اس کی جو جہالت ہے وہ موضوع میں ہو یا حکم میں ہو، ٹھیک ہے۔ موضوع میں کیا مطلب، کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو میں نے قسم جس کام کی کھائی ہے یہ میرے اوپر واجب نہیں ہے اس کو پورا کرنا، یعنی قسم منعقد نہیں ہوئی، شرائط ہی پوری نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ قسم کا موضوع ہی متحقق نہیں ہوا، وہ یوں سمجھ رہا ہے، یعنی اس نے کہا ہے کہ یہ جو میں نے قسم کھائی ہے کہ مومن کو کھانا کھلاؤں گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی قسم تو نہ ہوئی دوستوں کو کھانا کھلانے والی، اس سے تو قسم بنتی نہیں ہے، یوں سمجھ رہا ہے۔ یا اس کے ذہن میں کیا ہے کہ قسم بن جاتی ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہوتا ہے، یوں سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حکم شرعی میں جاہل ہو گیا، یا موضوع میں کیا ہے، جاہل ہو گیا۔
یعنی کمال اعتقد اجتہاداً و تقلیداً. اجتہاد اور تقلیداً کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سے جہل میں جاتے ہیں؟ عن معذور میں جاتے ہیں. وہ مجتہد تھا جو وہ عالم کی تقلید کر رہا تھا، اب وہ مسئلہ کیا ہے اس نے غلط بتایا، جو موضوع اس میں غلط ہو گیا. جان بوجھ کے غلطی تو نہیں ہوتی یہ ساری، کہ لو اعتقد اسے یقین ہو گیا اجتہاد کی وجہ سے یا تقلید کی وجہ سے. کس بات کا یقین ہو گیا؟ کہ عدم انعقاد الیمین فی بعض الموارد، کہ بعض ان موارد میں یمین اصلاً منعقد ہی نہیں ہوتی، المختلف فیہا جس کے اندر اختلاف ہے. اس نے تحقیق ان کا ہے کہ یہاں تو یمین بنتی نہیں ہے. ثم تبین له بعد المخالفہ، پھر اس نے اس قسم کی مخالفت کر دی، پھر اس کے لیے ظاہر ہو گیا کہ انعقاد ہوا کہ یہ یمین تو کیا منعقد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کیا بنتی ہے. یعنی اس کے مجتہد کا فتویٰ چینج ہو گیا، یا جو ہے اس کی اپنی تحقیق کیا تبدیل ہو گئی. تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ جاہل قاصر ہے، جان بوجھ کے کیا ہے یہ جہالت کی طرف نہیں جا رہا. تو اس صورت میں کیا ہے؟ فلا حنث ولا کفارۃ، یعنی قسم بھی ٹوٹے گی، یعنی قسم توڑنا بھی صدق نہیں کرے گا اور کفارہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ قسم کیا ہے خود بخود یہاں پہ ختم ہو جائے گی اگر اس کا ٹائم کیا ختم ہو گیا ہے. اذا کان متعلق الیمین الفعل، اگر اس نے قسم کھائی ہے اور قسم کھائی ہے کسی فعل کی، کسی کام کرنے کی، جیسے نماز روزہ فرض کریں. فإن عین له وقتاً، اگر تو اس نے اس فعل کے لیے کوئی وقت معین کیا ہے تو تعینہ، تو وہ وقت کیا ہے؟ معین ہو جائے گا. وکان الوفاء بها، اور اس قسم کو پورا کرنا کیسے ہوگا؟ کہ بالاتیان به فی وقتہ، کہ اس قسم کو پورا کرنا ہوگا اسی وقت کے اندر. وحنثها، اور حنث قسم کیسے کہلائے گا؟ کہ بعدم الاتیان به فی وقتہ، کہ اگر اس قسم کو اس کے وقت میں پورا نہیں کرے گا جو اس نے معین کیا تھا. وَإِنْ أَتَى بِهِ فِي وَقْتٍ آخر، اگرچہ وہ اس کو پورا کر دے لیکن دوسرے وقت پہ، جو قسم میں اس نے کھائی تھی کہ جس وقت کی اس میں پورا نہیں کیا، دوسرے وقت میں پورا کر گیا تو پھر بھی یہ کیا ہو جائے گی؟ ہنس ہو جائے گی، قسم کیا ٹوٹ جائے گی. وَنَظِيرُ ذَلِكَ، اور بالکل اسی کی مثل ہوگا. اچھا، اسی کی مثل کیا ہوگا؟ کہ اس نے وقت معین نہیں کیا لیکن اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میں یہ جو بھی قسم کھا رہا ہوں اس کام کے کرنے کی، وہ بڑھاپے میں کرنے کی نہیں کھا رہا. فرض کریں کہ اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ شادی کروں گا، قسم کھائی. شادی ایک اچھا کام ہے، دوسری شادی ہو تیسری ہو، ٹھیک ہے، قسم اس کی منعقد ہو گئی. اب اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ شادی کروں گا جب بوڑھا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، بڑھاپے سے پہلے شادی کرنے کا کیا ٹائم ہے. تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ بھی اس نے کوئی ٹائم معین کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے کہا بھی ٹائم تو معین نہیں کیا. ہم کہتے ہیں ٹائم تو معین نہیں کیا، کیا اس کے ذہن میں کوئی ٹائم ہے؟ ہم کہتے ہیں بالکل اس کے ذہن میں یہ ٹائم تو ہے کہ بھئی جوانی میں شادی کرنی ہے، نہ کہ جب بیمار ہو جاؤں، بوڑھا ہو جاؤں، اس وقت تو شادی نہیں کرنی. ہم کہتے ہیں اچھا، تو اس کا مطلب ہے اس کا ٹائم ہے ذہن میں. تو ٹائم کیا مطلب؟ آپ بڑھاپے سے پہلے سے کیا کرنی ہوگی؟ شادی کرنی ہوگی. اگر بڑھاپے سے پہلے شادی نہیں کرتا، بوڑھا ہو کے شادی کرتا ہے، تو پھر بھی قسم کیا اس کی ٹوٹ جائے گی، کفارہ کیا آ جائے گا. یعنی نظیر ذالک، بالکل اسی کی طرح ہوگا، اسی کی نظیر بنے گی کہ ما اذا کانت الازمنۃ المتاخرۃ جدا، جب ٹائم کیا ہو بہت لیٹ ہو جائے، المتاخرۃ جدا، کہ خارجۃ عن محط نظرہ، اور اتنا لیٹ ہو جائے کہ جو ٹائم اس کی جو نظر ہے، اس کی جو نگاہ ہے، اس کی محط، اس کی باؤنڈری سے اور اس کی حدود سے بھی باہر ہے. یعنی یہ جو سوچ رہا تھا، اس کی جو نگاہ اور نظر تھی، اس کے اعتبار سے بھی یہ کیا ہے؟ بہت لیٹ ہو گیا کام. ہین الحلف، یعنی جب یہ قسم اٹھا رہا تھا تو قسم اٹھانے کے وقت جو محط نظر، اس کی جو نگاہ تھی، اس کی جو سوچ تھی، وہ جس ٹائم کے اوپر تھی، یہ اس سے بھی کیا ہے؟ باہر کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے. فإنه لا يجوز له، تو اس کے لیے پھر جائز نہیں ہے کہ التاخیر فی الاتیان به، کہ وہ قسم کو انجام دینے میں تاخیر کرے، الہینہ، اس ٹائم تک. کون سا ٹائم؟ جو بہت ہی زیادہ متاخر ہے، کہ جو اس کی اصلا سوچ اور نگاہ میں ہی نہیں تھا. وَإِلَّا، اگر اس نے اس ٹائم تک تاخیر کر دی، یعنی بڑھاپے کی مثال لے لیں، تو کان حانثاً، تو وہ قسم کو کیا ہے؟ توڑنے والا شمار ہو جائے گا. اچھا، یہ تو صورتیں ہوگی کہ جہاں پہ وقت ہوتا ہے. وَإِنْ أَطْلَقَ، اور اگر اس نے قسم کو مطلق رکھا وقت کے اعتبار سے، تو کان الوفاء بها بإیجادی فی ای وقت، تو اب وہ قسم کیسے پوری ہوگی؟ کہ وہ اس چیز کو کیا ایجاد کرے گا، فی ای وقت، کسی بھی کیا ٹائم پہ ایجاد کر لے، فی ای وقت کانا، ولو مرتن، اگرچہ ایک دفعہ کسی ٹائم پہ انجام دے دے تو قسم کیا پوری ہو جائے گی. وحنثها، اور قسم کیسے ٹوٹے گی؟ کہ بترک ہی بالمرہ، کہ اس کام کو بالکل ہی چھوڑ دے، پوری زندگی کیا چھوڑ دے، پھر کیا ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہنس لازم آ جائے گا.
ولا یجب التکرار، اور یہاں پہ بار بار انجام دینا اس فعل کو یہ واجب نہیں ہوگا. ولا الفور، فوراً انجام دینا واجب نہیں ہوگا. البدار وہی فوراً کے معنی میں جلدی کرنا، بیدار بھی کیا واجب نہیں ہوگا. بل یجوز له التاخیر ولو بالاختیار، یہاں پہ اس کے لیے کیا ہے تاخیر کرنا جائز ہوگا اگرچہ اپنی مرضی سے تاخیر کرے. کتنی تاخیر کرنا جائز ہے؟ کہتے ہیں لیکن لا الی حد، اتنی حد تک تاخیر نہ کرے کہ یعد توانیا و تسامحا فی اداء الواجب، کہ اب اسے کیا شمار کیا جائے کہ توانی کی یہ سستی کر رہے ہیں، اور تسامحا یہ تسامح کر رہے ہیں، آنکھیں چرا رہے، چشم پوشی کر رہے، کس بات سے؟ فی اداء الواجب، واجب کو ادا کرنے سے. یعنی اتنی سستی کر دی کہ اب وہ خود بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گویا کہ اس کام کو کرنے نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، اس طرح کی سستی شمار ہو رہی ہے. اس طرح کی کیا تاخیر نہیں ہونی چاہیے. وہ انکان متعلق و یمینی الترکہ، یہ تو کس کی مثال دی ہے کہ اگر متعلق یمین کیا ہو؟ فعل ہو. اب مثال دے رہے ہیں کہ متعلق یمین کیا ہے؟ کسی کام کو ترک کرنا ہو. جیسے اس نے قسم کھائی تھی ان لا یاکل سوما، کہ تھوم نہیں کھائے گا، یا لا یدخنا، سگریٹ نہیں پیے گا. فَإِنْ قَيَّدَهُ بِزَمَانٍ، اگر تو اس نے اس کو زمانے سے مقید کیا ہے کہ 1 مہینے تک یا سال تک سگریٹ نہیں پیوں گا، تو کان حنسوا، تو پھر یہ قسم کیسے ٹوٹے گی؟ کہ بے ایجاد ہی، کہ وہ اس کام کو ایجاد کر دے سگریٹ پی لے. ولو مرتن، اگرچہ ایک دفعہ، فی ذالک زمان، اسی ٹائم کے اندر جو اس نے ٹائم معین کیا تھا، اگر اس کے اندر ایک دفعہ بھی سگریٹ پی لے گا تو قسم کیا ٹوٹ جائے گی. وَإِنْ أَطْلَقَا، لیکن اگر اس نے اس ترک کو کیا رکھا تھا؟ مطلق رکھا تھا، کہا تھا کہ بس میں پوری زندگی کیا سگریٹ چھوڑ دوں گا، کوئی ٹائم اس کا معین نہیں کیا، تو کان مقتضاہ، تو مطلق رکھنے کا کیا مقصد ہے کہ التعبید مدت العمر، کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ کے رکھے پوری کیا ہے زندگی کے لیے. فلو عطا بہ فی مدت عمرہ ولو مرتن، اگر وہ اس نے اس کام کو انجام دے دیا اپنی عمر کے زمانے میں، اگرچہ ایک دفعہ انجام دے، فی ای زمان، کسی بھی ٹائم پہ ایک دفعہ اگر اس نے اس کو کام کو کر دیا، تو قد تحقق الحنس، تو حنس کیا ہو جائے گی؟ متحقق ہو جائے گی، تو کفارہ آ جائے گا. اچھا، اب اگر اس نے ایک دفعہ کفارہ دے دیا، دوبارہ کیا یہ کام کرے، پھر کیا دوبارہ پھر کفارہ دینا پڑے گا؟ کہتے ہیں کہ ولو عطا بہ اکثر من مرتن، اور اگر وہ اس کام کو انجام دے ایک دفعہ سے زیادہ، تو لم یحنس الا بالمرۃ الاولی، تو یہاں پہ قسم نہیں ٹوٹے گی، وہی ٹوٹے گی جو مرہ اولا پہلی دفعہ ٹوٹی تھی. تو لہٰذا جو پہلی دفعہ ٹوٹی تھی اس کا ایک ہی کفارہ ہے کہ بار بار کیا ہے نہیں ٹوٹے گی، ٹوٹ گئی تو ٹوٹ گئی، اب دوبارہ جوڑے گی تو پھر کیا ٹوٹے گی نا. فلا تتکرر علیہ الکفارہ، تو لہٰذا اس کے اوپر بار بار کیا کفارہ نہیں آئے گا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.